رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیت درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان مبارک کے عشرہ مغفرت میں ہم سب کو اجتماع جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر 43. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے عقیدہ توحید و رسالت کی تشریحات کا جو سلسلہ جاری ہے، کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا تذکرہ ان اقساط میں مسلسل کیا جا رہا ہے اور 42 اقساط اس منبر پہ بیان کی جا چکی ہیں. اور یہ ہماری سعادت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تفصیلی ذکر کرنا اور سننا ہمیں اس کی سعادت میسر ہے. رب ذوالجلال ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے بیان کے لحاظ سے
آپ کے علوم اور فنون اور حکمتیں اور ان کی جو برکتیں ہیں ان کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث شریف کی چند کتب سے اور تفاسیر جو معصور تفسیر ہے یعنی حدیث کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے، چند حوالہ جات آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس قرطبی جو الجامع لاحکام القرآن ہے اس کی 7ویں جلد ہے، اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے ملک الموت کو دیکھا اور اس سے گفتگو فرمائی۔ وہ گفتگو صحابہ نے سنی اور پھر آگے تابعین تک پہنچی اور چلتے چلتے وہ نادر و نایاب گفتگو ہم تک پہنچی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت کو دیکھا۔ ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ملک الموت عند رأس رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کے سرہانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو دیکھا۔ تو دیکھنے پر فقال له نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے یہ فرمایا، ارفق بصاحبی فانہ مومن، میرے صحابی کی تم جان نکالنے لگے ہو تو نرم نرم انداز سے نکالنا، اس پہ سختی نہیں ہونی چاہیے، نرم طریقے سے اس کی روح کو قبض کرنا ہے، کیونکہ یہ مجھے ماننے والا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، مجھے مانتا ہے، یہ مومن ہے، تو اس کی جان عام لوگوں جیسی نہیں نکالنی، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات ملک الموت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنا ہے کہ عام لوگوں کی آنکھ اور ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور ہے، اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اور دوسرا اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امتی کی محبت ہے اور امت کا پیار ہے، وہ بھی بالکل واضح ہے کہ آخری وقت ایک صحابی کا دیکھا اور قیامت تک کے غلاموں کے لیے اہتمام کر دیا۔ حضرت ملک الموت سے کہا کہ آپ اس کا خیال رکھیں، یہ میرا صحابی ہے، یہ مومن ہے، اس کی روح نرم طریقے سے نکالنی۔ تو فقال ملک الموت، ملک الموت نے کہا علیہ السلام، یا محمد طب نفسا، کہ اے میرے محبوب آپ خوش رہیں، فإنی بکل مومن رفیق، میں صرف ان کی روح آرام سے نہیں نکالوں گا، قیامت تک آپ کے ہر غلام کی روح ہی آرام سے نکالوں گا۔ فإنی بکل مومن رفیق، آپ طب نفسا، دلی طور پر خوش ہو جائیں، آپ خوش رہیں، وقر عینا، آپ کی آنکھ ٹھنڈی رہے محبوب، میں خدمت گار پہلے ہی اہتمام کیا ہوا ہوں کہ آپ کے امت کے ہر فرد کے لیے جو پکا مومن ہے، میرے لیے حکم ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، کیونکہ فرشتوں کا جو فنکشن ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو رب کا آرڈر ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ تو پھر پہلے ہی سمجھا دیا گیا تھا کہ تم نے ان کی روح آرام سے نرمی سے نکالنی ہے۔ اب اس کے بعد ملک الموت نے اپنے کچھ علوم کا اظہار کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو سمجھنے کے لیے ملک الموت کے علم کو سامنے رکھ رہا ہوں۔
کہ وہ علم ایک امتی کا علم ہے، وہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ایک فیض یافتہ کا علم ہے، وہ ملک الموت کا علم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقتدی کا علم ہے۔ تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ملک الموت نے اپنے علوم کے اظہار کرتے ہوئے یہ وہ عرض کیا، قال ملک الموت نے کہا وَعْلَمْ أَنَّ مَا فِي أَهْلِ بَيْتِ مَدَرْ وَلَا شَعْرٍ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَأَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ 5 مرات۔ فرمایا اس کائنات پر خواہ کوئی گھر ہو مٹی کا، خواہ کوئی خیمہ ہو بدو کا، خواہ وہ بحر ہو خواہ وہ بر ہو، خشک و تر میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے پوری کائنات میں، فرمایا میں دن میں ہر گھر کی 5 مرتبہ چھان بین کرتا ہوں۔ اتصفحہم کا لغوی معنی ہے یوں ورق گردانی کرنا، کتاب کا ایک ایک صفحہ آگے پیچھے کرنا۔ تو کہا یہ پوری دنیا پر کائنات پر جہاں بھی کوئی رہتا ہے، تو یہ نہیں کہ میں جب کوئی فوت کا وقت ہوتا ہے کسی کا تو موت کا اس وقت میں آتا ہوں، میں روزانہ پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے گھرانے ہیں، جتنے خاندان ہیں، جتنے کنبے ہیں، میں سب کی چھان بین کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ نہیں دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوں، اور وہ وقت 5 مرتبہ 5 نمازوں کا وقت ہے۔ یہ آگے حدیث کے شارحین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ ملک الموت ایک ہے اور بیک وقت پوری کائنات کی ورق گردانی کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس انداز میں کہتے ہیں حتی لأنا اعرف بصغیرہم وکبیرہم منہم بانفسہم، فرمایا میں کائنات پر ہر چھوٹے کو بھی جانتا ہوں، ہر بڑے کو بھی جانتا ہوں، جس گھر میں جتنے چھوٹے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے، جتنے بڑے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے، اور جس وقت وہ جہاں جائیں وہ بھی مجھے پتا ہے کہ ان میں سے گھر کون ہے، سفر پہ کون ہے، اندر کون ہے، باہر کون ہے، حالت نماز میں کون ہے، حالت نماز کے علاوہ کون ہے، میں یہ سب جانتا ہوں۔ اور فرمایا صرف جانتے ہی نہیں ہوں، کہا میں عارف ہوں، عارف بصغیرہم وکبیرہم منہم بانفسہم، اتنا گھر والوں کو اپنا پتہ نہیں ہوتا جتنا مجھے ان کا پتہ ہوتا ہے۔ منہم بانفسہم یعنی کسی خاندان کے لوگ، کسی گھر کے لوگ، انہیں اپنے گھر کے افراد کا اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا مجھے پتہ ہوتا ہے۔ یہ علم زیادہ ہے ہر گھر کے مقابلے میں ان کا، کہ گھر میں باپ کو اپنی اولاد کا پتہ ہے میرے بچے کتنے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس وقت کوئی کہاں ہے، چھوٹا کہاں ہے، بڑا کہاں ہے۔ وہ ملک الموت کہتے ہیں میں جتنے لوگوں کو آپس میں دوسرے کا پتہ ہے مجھے ان سے زیادہ پتہ ہے، پوری کائنات پر جتنے کنبے، جتنے خاندان، جنگلوں صحراؤں میں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، میں ان کی دن میں 5 مرتبہ چھان بین کرتا ہوں، اور میں ان سے زیادہ انہیں جانتا ہوں۔ اتنا وہ آپس میں دوسرے کا علم نہیں رکھتے جتنا میں ان کا علم رکھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ کہنے لگے واللہ یا محمد لو انی اردت ان اقبض روح بعودا ما قدرت علی ذلک حتی یکون اللہ الامر آمر بقبضها، فرمایا میں کوئی بڑی مخلوق تو بڑی مخلوق رہ گئی، میں نے مچھر کی روح بھی نکالنی ہو تو رب سے پوچھے بغیر وہ بھی نہیں نکالتا۔ یہ دلیل اس امر کی بھی ہے کہ ملک الموت باقی مخلوقات کی بھی روح نکالتے ہیں، یہاں تک مچھر کا ذکر کیا کہ میں مچھر کی روح بھی نکالنا چاہوں تو اپنے طور پر نہیں نکال سکتا، رب ذوالجلال کے حکم پر نکالتا ہوں۔ اب اس سے علم مزید ان کا ظاہر ہوا کہ وہ صرف انسانی آبادیوں کو نہیں جانتے، وہ تو باقی مخلوقات کو بھی جانتے ہیں، یہاں تک اب دیکھو ایک ملک کا مچھر معلوم کرنا ہو کہ کتنا ہے تو کتنے کمپیوٹر لگاؤ گے تو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو پوری کائنات کے مچھر، مکھیاں اور اس طرح کی چیزیں، اور یہ علم کس کا ہے؟ یہ میرے نبی علیہ السلام کے ایک خادم کا علم ہے، وہ ملک الموت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو شان دی ہے
فرما انما اللہ موتی وانا قاسم، عطا رب کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، نہ اس کی عطا کی کوئی حد ہے نہ میری تقسیم کی کوئی حد ہے۔ اس کو بھی مطلقاً بیان کیا، اس کو بھی مطلقاً بیان کیا۔ تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو آگے پھر صحابہ کے سامنے روایت کیا کہ یہ دیکھو تم بھی پڑھتے ہو اور ملک الموت کا بھی علم ہے، مجھ سے جو استفادہ کرنے والے مخلوق کے مختلف افراد ہیں، چونکہ فرشتوں کا باقاعدہ شاگرد ہونا ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات کا یہ بھی ثابت ہے۔ وہ جو جبریل علیہ السلام سب کے سردار ہیں، وہ بھی تو آ کے پوچھ رہے تھے مل اسلام مل ایمان مل احسان، محبوب یہ بتاؤ اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ سوالات اس طرح ثابت ہیں۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب ایک فرشتے کا علم اتنا ثابت ہوا تو اس سے شرک لازم نہیں آیا کہ کوئی کہے ملک الموت بھی دنیا کے ہر بندے کو جانے اور رب بھی جانے تو یہ شرک ہو گیا، ملک الموت بھی کائنات کے مچھر کو جانے اور رب ذوالجلال بھی جاننے والا ہے تو یہ شرک ہو گیا۔ ہرگز اس طرح کے پیمانے اور اس طرح کے معیار بنا کے شرک کا فتویٰ لگانا درست نہیں ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال کا علم جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے اور فرشتے کا علم دیا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال کا علم اپنا ہے اور فرشتے کا علم جو ہے وہ عطا سے ہے۔ ہاں شان اس کی اتنی ہے کیونکہ رب ذوالجلال نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے روح قبض کرنے کی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو اس کے مطابق علم بھی دیا ہے اور اس کے مطابق اتنے وسیع اختیارات عطا فرمائے ہیں جس بنیاد پر حضرت ملک الموت کے علم کو جو مانتا ہے کہ ان کا اتنا علم ہے وہ حدیث پہ ایمان رکھنے والا ہے اور وہ شرک کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ رحمت عالم اور وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے چھینٹے جو پی لیں ان کے علم کا یہ انداز ہو تو اس ابر کرم کے علم کا انداز کیا ہوگا، اور جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں اور رب ذوالجلال نے جن کی رحمت سے انبیاء علیہ السلام کو بھی حصہ دیا ہے، فرشتوں کو بھی حصہ دیا ہے اور مخلوقات کے طبقات کو حصہ عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو اگر کوئی تولنے ناپنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اتنا عطا فرمایا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے۔ ہاں رب کے لحاظ سے اس کی گنتی بھی ہے، اس کی حد بھی ہے، غیر لامحدود علم رب ذوالجلال کا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو جو دیا ہے ساری کائنات گننا شروع ہو جائے گن نہیں سکتی، اتنے خزانے وہ علوم کے رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اس واسطے امام بوصیری نے کہا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ کہ محبوب تمہارے سارے علوم تو اپنی جگہ رہ گئے، ان کا ایک حصہ وہ لوح کا علم ہے، ایک حصہ قلم کا علم ہے، جن کی علوم کا ایک شعبہ لوح ہو، ایک شعبہ قلم ہو، نہ کوئی قلم کا بندوں میں سے علم گن سکتا ہے نہ کوئی لوح کا گن سکتا ہے، تو لوح قلم جن کی علوم کا ایک شعبہ ہو ان کے پورے علوم کو گننا کسی بندے کے بس کی بات نہیں، وہ رب جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنے علوم عطا فرمائے ہیں۔ اسی سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مقامات پر جو مستقبل کی خبریں عطا فرمائیں ان میں سے طبرانی نے تفصیل کے ساتھ لکھا اور اس پر پھر غیر مقلدین کے ائمہ انہوں نے اپنی وضاحتیں بھی پیش کی اور ہمارے مسلک کو وہاں سے ثابت ہوتا ظاہر کیا۔ اس مقام پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مستقبل کی پالیسی دیتے ہوئے، فرمایا خذوا العطاء ما دام عطا، عطا اس وقت تک تمہارے لیے پکڑنا جائز ہے کسی کی طرف سے دیا ہوا تحفہ کہ جب تک وہ عطا رہے، فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ، جب وہ رشوت بن جائے تو پھر کسی سے عطا وصول نہ کرو۔ بندے کا اپنا اپنا منصب ہے، شعبہ ہے، اب ایک قاضی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کی دعوتیں کھانا چلا جائے کیونکہ اس نے فیصلے کرنے ہیں، اس وجہ سے پھر عدالت میں فرق آ سکتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر جس وقت کوئی بندہ کسی سے فتویٰ لینا چاہتا ہے اور ساتھ ہی دعوت بھی دینا چاہتا ہے اور اپنے لیے کوئی نرمی کروانا چاہتا ہے
تو اب مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، فرمایا عطا لے سکتے ہو، وصول کر لو، لیکن جب تک عطا رہے، اور جب تک عطا رشوت بن جائے پھر عطا کسی کا تحفہ وصول کرنا جائز نہیں ہے، جب حالات اس طرح کے اس بندے کے لحاظ سے بنے ہوئے ہوں کہ اس کو کسی حکم کی وضاحت کی ضرورت ہے اور وہ اس سلسلہ میں اپنے لیے کوئی نرمی کروانا چاہتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان رحل اسلام دائرہ، اسلام کی چکی چلتی رہے گی اور آگے زمانہ گزرتا رہے گا، دن رات آتے رہیں گے، یہ چکی ہے ایک، اور فرمایا دن رات کے ساتھ اسلام بھی آگے سفر کرتا رہے گا۔ یعنی یہ غیب کی خبر تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری صدی میں پہیہ جام ہو جائے اور اسلام رک جائے، فرمایا نہیں، میرے دین کا پہیہ چلتا رہے گا، یہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ خبر دینے کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دورو مال کتاب ہے سدارا، قیامت تک کہ میرے غلاموں میں تمہیں بتا رہا ہوں حالات جیسے بھی ہو جائیں تم نے وہاں رہنا ہے جہاں میرا قرآن ہے۔ دورو مال کتاب ہے سدارا، جدھر قرآن ہو ادھر تم نے رہنا، یعنی اگر کوئی ایسا نظام کوئی گھڑتا ہے کہ قرآن اس پہ راضی نہیں ہے تو تمہارا اس نظام سے تعلق نہیں ہوگا، تمہارا نظام قرآن سے تعلق ہوگا۔ تو قیامت تک کی پالیسی دیتے ہوئے برا دین تو میرا باقی رہے گا، اہل دین بھی باقی رہے گے، تو اہل دین کے لیے حکم دیا کہ تم نے کس طرح چلنا ہے، دورو مال کتاب ہے سدارا، جہاں قرآن ہوگا وہاں تم نے رہنا ہے، قرآن کا حکم مان کے، قرآن کے نظام کے مطابق اور قرآن کی تشریحات کے مطابق۔ اس کے بعد مزید خبر دیتے ہوئے فرمایا الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان، وہ زمانہ میں دیکھ رہا ہوں جب قرآن اور حکمران میں اختلاف ہو جائے گا، حکمران ایک سائیڈ پہ ہوگا، قرآن ایک سائیڈ پہ ہوگا، حکمران قرآن کا حکم نہیں مانے گا، اپنی مرضی کرے گا، وہ زمانہ بھی میری امت میں آ جائے گا جب حکمران اور قرآن جدا جدا ہو جائیں گے، حکمران نظام قرآن کو چھوڑ دے گے اور قرآن حکمران سے ناراض ہو جائے گا، قرآن سائیڈ پہ ہوگا اور حکمران دوسری طرف ہوگا، آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے گا، پھر تم کیا کرو؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا تفارق الکتاب، تم نے حکمران کے ساتھ نہیں رہنا، تم نے قرآن کے ساتھ رہنا ہے، کہ جب قرآن اور حکمران کا اختلاف ہو گیا تو تم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ رکھنا ہے، تم نے قرآن کی حمایت کرنی ہے، تم نے قرآن کا کہنا ماننا ہے، تم نے حکمران کی بات نہیں ماننی۔ جس وقت حکمران قرآن کے تابع ہے تو پھر اولی الامر ہے، پھر اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اگر حکمران قرآن کو چھوڑ گیا تو پھر فرمایا تم نے قرآن کے ساتھ رہنا ہے، حکمران کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہاں پہنچ کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انہ سیکون علیکم امراء، وہ وقت آئے گا کہ ایسے ایسے بادشاہ بن جائیں گے میری امت کے اندر، یقدون لانفسہم ما لا یقدون لکم، کہ وہ اوروں کے لیے اور حساب رکھیں گے، اپنے لیے اور حساب رکھیں، ان کا نظام عدل اوروں کے لیے اور ہوگا، اپنوں کے لیے اور ہوگا، وہ اوروں کے لیے اور ضوابط بنائیں گے، اپنے لیے اور بنا لیں گے۔ یہ ساری خبریں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں دے دی اور فرمایا وہ اتنے ظالم ہو جائیں گے، ان عصیتموہم قتلوکم، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے اور قرآن کا ساتھ دو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ قوم کا خطاب امت کو قیامت تک کے لیے تھا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ، اور اگر تم ان کی بات مان جاتے ہو تو پھر أَضَلُّوكُمْ، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اگر تم نہیں مانتے پھر تمہیں قتل کر دیں گے، اور اگر تم مان جاتے ہو تو پھر تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، أَضَلُّوكُمْ، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ قالوا، اب یہ خطبہ سنا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، جس میں یکے بعد دیگرے بہت سی غیب کی خبریں تھیں۔ اب اگر یہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا ناجائز ہوتا اور عقیدہ صحابہ کا یہ ہوتا کہ یہ تو معاذ اللہ کل کی خبر بھی نہیں دے سکتے، تو صحابہ بولتے اور فوراً یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مستقبل کی باتیں آپ بتا رہے ہیں اور اب تو آپ ہمارے سامنے موجود ہیں
اور جس وقت کی بات آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حکمران میں اختلاف ہو جائے گا، اور پھر حکمرانوں کے کرتوت جو آپ بیان فرما رہے ہیں وہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، تو آپ یہ کس طرح بتا سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے کہ جن کو وہ عقیدہ دیا گیا ہو کہ جس کی بنیاد پہ وہ سرکار کی خبر پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں اور ماننے سے انکار کر دیں کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے، ابھی وقت آیا نہیں، آپ خبریں پہلے دے رہے ہیں۔ ہرگز جماعت صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، اور یہ ایک خبر نہیں، اس مضمون کی سینکڑوں اخبار حدیث میں موجود ہے جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی دی، بلکہ کچھ ائمہ نے پوری کتابیں ہی اس موضوع پہ لکھی۔ مثلا ابن کثیر کی کتاب الفتن صرف ہے ہی مستقبل کی خبریں جو نبی علیہ السلام نے دی ان کے بارے میں ہے۔ اب یہاں پر پاک محبوب علیہ السلام جب گفتگو کر کے فارغ ہوئے، قالو، صحابہ بول پڑے، کیف نصنع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ زمانہ آ جائے تو پھر امت کیا کرے؟ کیونکہ سامنے وہ ہے، سوال انہوں نے کرنا ہے اور مسئلہ قیامت تک کا حل ہونا، ہم کیا کریں جب ایسا آ جائے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما صنع اصحاب عیسی ابن مریم علیہ السلام، ایسے کرنا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کیا تھا، اس طرح تم بھی کرنا۔ کس طرح کیا تھا؟ فرمایا نشروا بالمناشیر، ان کو آروں سے چیر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی حق پہ قائم رہے تھے، حق کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، استقامت پر رہے تھے۔ نشروا بالمناشیر وحملوا علی الخشب، انہیں سولی پہ چڑھایا گیا تھا، سولی پہ چڑھ کے بھی حق کی اذان دی تھی انہوں نے، اور وہ چیر دیے گئے تھے، پھر بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولا جو اہل حق نے ہمیشہ یاد رکھا، اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر بھی وہی بات کر رہا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ، رب کی اطاعت میں مر جانا رب کی نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ لہذا وہ زندگی اپنے لیے مت ڈھونڈنا کہ جس میں تم سے بادشاہ نافرمانی کرواتے رہیں اور تم زندگی کی بھیک ان سے مانگتے رہو، اور اپنی زندگی کے چند لمحوں کے لیے تم رب کے باغی بن جاؤ۔ یعنی قیامت کی جو افراد تھے قیامت تک امت کے، ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ زندگی اتنی قیمتی بھی نہیں ہے کہ تم معصیت کر کے زندگی وصول کرو، نہیں، فرمایا رب کی اطاعت میں مر جانا یہ رب کی نافرمانی کے اندر زندگی سے بہتر ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کربلا کے میدان میں جب حضرت حر سے ملاقات ہوئی تھی، واللہ انی لا اری الموت الا سعادۃ والحیات مع الظالمین الا جرما، طبقات ابن سعد میں وہ جملے موجود ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم اس وقت میں مر جانے کو، موت کو سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالم کی حمایت کر کے زندہ رہنے کو میں جرم سمجھتا ہوں۔ تو حسین جرم کرنے نہیں آیا، کرم کرنے آیا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مستقبل کے امور کو بیان کیا، اس کے اندر جو امت کے مسائل تھے ان کا حل بھی بیان کیا، اور ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے اس لیے کہ جو کچھ ہونا تھا قیامت تک کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کو پتا تھا، اور جو بیماری آنی تھی اس کا علاج بھی عطا فرمایا تھا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ ہو ہی اس کا سکتا ہے جو قیامت تک کے ہر صدی، ہر سال، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم سرکار کی ذات کے لیے تسلیم کرے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو رہنمائی ہے اس کو تسلیم کرے۔ تو پاک محبوب علیہ السلام کے وصف علم کا بیان یہی ختم نبوت کا بیان ہے کہ محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کے حالات بھی بیان کیے، اور حالات کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام نے ان حالات میں جو مسئلے کا حل تھا اور جو صورتحال تھی اور جس طرح امتی کا فائدہ تھا، پاک محبوب علیہ السلام نے وہ امور بھی اپنی امت کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ اس حدیث شریف کو طبرانی نے موجم اوسط میں بھی روایت کیا اور موجم کبیر کے اندر بھی روایت کیا۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کو غیر مقلدین کے صدیق حسن نے اپنی کتاب الاضاء کے اندر ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد اس پر تبصرہ لکھا
کہ اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے، اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ تو اس نے لکھا اس مقام پر ہوا علم من اعلام النبوہ، کہ یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ حدیث شریف جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن اور حکمران کا بالآخر اختلاف ہو جائے گا، اور ساری آگی علامتیں بیان کی اور حالات بیان کیے، تو غیر مقلدین کا جد امجد اس نے یہ کہا کہ یہ علم من اعلام النبوہ، کہ یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ حدیث شریف۔ اور حیث اخبر بما یکون، کیوں نشانی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے نشانی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے سرکار نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ یہ اس کی کتاب الاذاع، اس کے صفحہ نمبر 48 کے اوپر یہ اس کا تبصرہ موجود ہے۔ حیث اخبر بما یکون، اس لیے یہ نبوت کی نشانی ہے۔ سرکار کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ کہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ خبر غیب کی دینا یہ نبوت کی نشانی ہے۔ کیوں کہا کہ علم من اعلام النبوہ حیث اخبر بما یکون، جو مستقبل میں ہونا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ما کانا بھی بتاتے ہیں، ما یکون بھی بتاتے ہیں۔ ما کانا ہے ماضی، ما یکون ہے مستقبل۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مستقبل کا کیسے آ سکتا ہے یا ماضی کا کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ حدیث اور سرکار کا علم اپنا لوہا منوانے والا ہے، اسے لکھنا پڑا کہ ما یکون کی خبر دی ہے، اور پھر ساتھ چونکہ یہ بعد کی پیداوار ہے اور خبر کافی پہلے کی ہے، اور جب یہ ہوا تو خبر دینے کے بعد کچھ زمانہ گزر چکا ہے اور کچھ زمانہ گزرنے والا ہے۔ تو اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ لفظ لکھے فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ، کہ آج سے صدیوں پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے جو جو خبر دی اس حدیث میں، جیسی دی ویسی ہی پائی گئی ہے۔ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ، کہ اس وقت کے لحاظ سے تو سارا ہی مستقبل تھا، اب اس مستقبل کا کچھ حصہ ماضی بن چکا ہے اور کچھ اب بھی مستقبل ہے۔ تو صدیق حسن لکھتا ہے کہ اس میں جتنا گزر چکا ہے وہ حالات تو ہم نے دیکھ لیے، ایک تاریخ پڑھ لی، پتہ چل گیا کہ جیسے فرمایا تھا ویسے ہوا ہے، تو پھر باقی جو گزرے گا اس کے اندر بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی صداقت موجود ہے۔ اور یہ حدیث شریف اور اس مضمون کی دیگر احادیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جو کہ ابو داؤد شریف میں جو سیاستہ کی کتاب ہے اس کے اندر تفصیل سے جن کا تذکرہ موجود ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے راز کی باتیں جاننے والے۔ ان کو اسپیشلسٹ بنایا تھا سرکار نے غیب کی خبروں کے لحاظ سے، جو باقی کو نہیں دیتے تھے ان کو بتا دیتے تھے۔ اس بنیاد پر جو فتن کی اخبار ہیں، احادیث ہیں، وہ زیادہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کہ ہر مومن کے دل اور ہر کافر کے دل کو دیکھا اور خبر دی اس وقت۔ اب یہ ابتدائی جو اقساط تھی، تیسری چوتھی، اس کے اندر بھی اس کا میں حوالہ ذکر کر چکا ہوں، جو تفسیر خازن کے اندر امام سودی کی روایت سے ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوردت علی امتی کما اوردت علی آدم فی صورہا فی التین، مجھ پر میری ساری امت پیش کی گئی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی ساری اولاد پیش کی گئی۔ وعلمت، تو ساری امت جب مجھ پر پیش کی گئی تو مجھے علم دیا گیا، کس چیز کا؟ کہ ان میں سے مومن کون ہے اور ان میں سے کافر کون ہے۔ اب امت میں سے مومن اور کافر، شاید کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ امت تو پھر ساری ہوتی مومن ہے، امت میں سے کافر۔ تو یاد رکھیں امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے امت اجابت اور دوسری ہوتی ہے امت دعوت۔ امت اجابت، امت دعوت، یہ دو جدا جدا قسمیں ہیں۔ امت دعوت ساری انسانیت ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی امت دعوت ساری انسانیت ہے، خواہ وہ ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی ہوں، جنہیں بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی وہ ساری امت دعوت، اور جنہوں نے پھر ان میں سے قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ تو اس واسطے امت اجابت تھوڑی ہے، امت بڑی ہے۔ امت دعوت انسانیت کے معنی میں ہے، یعنی اب خلاصہ حدیث کا کیا بنا امت کی قسموں کے بیان کے لحاظ سے،
کہ ہمارے نبی علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے تھے کہ قیامت تک جس نے بھی پیدا ہونا ہے سب کچھ رب نے میرے سامنے رکھ دیا ہے. صرف وہ نہیں کہ جو میرے غلام ہیں، دوسرے بھی میں نے دیکھے ہیں. ساری انسانیت رب نے میرے سامنے رکھی ہے، اور ان میں سے پھر رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ ان میں سے فلاں فلاں تمہارے غلام ہیں اور فلاں فلاں تمہارے منکر ہیں. یہ اعلان کیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. بخاری شریف میں آگے اس کا تذکرہ ہے کہ منافقین نے کہا دیکھو یہ دعوے اتنے دور کے کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں جو پیدا نہیں ہوئے انہیں بھی جانتا ہوں. ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا، اوپر سے پڑھا ہے. ہمیں تو مسجد سے دھکا دے کے نکالتے نہیں اور دعوے یہ کرتے ہیں میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں. تو رب ذوالجلال نے آیت نازل کر دی ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. چوتھا پارہ ہے. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تجھے غیب دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا اسے غیب عطا فرماتا ہے. اور اس سے پہلی آیت اس موقع پر جو نازل کی، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مومنوں کو پہلے حال پہ رہنے دے کہ سارے اب مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہیں. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ رب طیب اور خبیث کو جدا جدا کر کے چھوڑے گا. اب مسجد نبوی میں سارے نہیں پڑھ سکیں گے، چونکہ سارے پڑھ رہے تھے تو رحمت کی چھتری نے چھپایا ہوا تھا، مگر گندے انڈے بول پڑے ہیں. انہیں بدگمانی ہو گئی ہے کہ شاید ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں اور ہمیں ویسے ہی انہوں نے قبول کیا ہوا ہے. انہیں یہ خبر نہیں کہ وہ جان بوجھ کے پھر بھی سہارا کیے ہوئے ہیں. تو رب کا حکم آ گیا اب تمہارے پیچھے وہی نماز پڑھے گا جو تمہارے علم کو ماننے والا بھی ہوگا. تو خبیث کا جملہ، خبیث کا لفظ بول کر ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا مسجد نبوی شریف سے نکال دیا گیا اور پھر مسجد درار ان لوگوں نے بنائی. تو یہ ایک ویو ہے قرآن مجید میں کہ رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے تفصیلی علوم عطا فرمائے ہیں. اب ان قیامت تک کے دلوں کے بیان کے لحاظ سے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک غیب کی خبر عطا فرماتے ہیں. السوائق محرقہ کے اندر اس کو ابن حجر نے ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ بھی کئی امور کی وضاحت کی ہے. آج کے اس موضوع کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اس کے اندر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے جہاں ہمیں علم غیب کا یہ سندیشہ ملتا ہے وہاں حق چار یار کا بیان بھی ہوتا ہے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے جس کو ابن عساکر نے بھی ذکر کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں اربعۃ لا یجتمع حبهم فی قلب منافق. چار ہیں، چار کہ جن کی محبت کبھی کسی منافق کے سینے میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اربعۃ چار ہیں، اربعۃ چار ہیں لا یجتمع حبهم فی قلب منافق. قیامت تک کے لیے دل دیکھ کے فرما دیا کسی منافق کے سینے میں ان چاروں کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور پھر ولا یحبهم الا مومن، اور کسی مومن کا دل چاروں کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا. اربعۃ چار ہیں. کچھ لوگوں کو چار پہ اعتراض ہے اور کہتے ہیں چار کی خصوصیت کیا ہے، سارے صحابی ہیں. صحابی سارے ہیں مگر چار کی اپنی شان ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اربعۃ چار ہیں لا یجتمع حبهم فی قلب منافق، منافق کے دل میں ان کی محبت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. ولا یحبهم الا مومن، اور ان چاروں سے محبت کی توفیق صرف مومن کو ہی ہوتی ہے. ان میں سے چاروں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیار صرف مومن ہی کرتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں چاروں میں سے کسی ایک سے بھی کھوٹ ہو تو وہ اپنا وقت پر علاج کروا لے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے تھرمامیٹر نے اس کی حیثیت کو واضح کر دیا ہے. چاروں کی محبت منافق کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے منافق ایک سے کرے، دو سے کرے، تین سے کرے، وہ بھی جھوٹی ہوگی، سچی ہو ہی نہیں سکتی. سچی ہوگی تو تب ہوگی جب چاروں کی ہوگی. تو فرمایا چاروں کی محبت منافق کی سینے کے اندر کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. ولا یحبهم الا مومن،
اور ان سے جب بھی پیار کرتا ہے بلکہ ہمیشہ پیار کرتا ہے، مومن ہی پیار کرتا۔ اور وہ چاروں کون ہیں؟ یہ علم دیکھو میرے نبی علیہ السلام کا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یہ چار ہیں جن کی بات میرے محبوب علیہ السلام اپنے خطبے میں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع فہم دین کورس میں حق چار یار وہ تیسری قسط آ رہا ہے، اس سے پہلے 2 اقساط 2 کورسز میں گزر چکی ہیں، اس کے اندر تفصیلاً ان دلائل کا بیان ہوگا۔ علم غیب کے لحاظ سے دیکھیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب پتہ ہے کہ محبت تو ہر مومن کی چاہیے، محبت تو ہر صحابی کی چاہیے، محبت تو تمام اہل بیت کی چاہیے، سب کے لیے جدا جدا حکم بھی دیا ہے، احبوا اہل بیت الحبی، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جو صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اب یہ جنرل جو سبق تھا وہ بھی پڑھا دیا، ساری آل کی محبت، سارے اصحاب کی محبت، اور پھر اس مقام پر ہونا اربعۃ کسوٹی معیار جس چیز کا کہ قیامت تک پہچان کرنی ہے منافقت کی اور ایمان کی، تو 4 کو معیار بنا دیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے دل کے اندر یہ 4 کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکے گی، اور مومن کا دل ان سے خالی نہیں ہو سکے گا۔ اور وہ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھو، جس ترتیب سے نام لیے ہیں اسی ترتیب سے خلافت کا ظہور ہوا ہے۔ نام تو پہلے لیے تھے، اور اگر پتہ نہ ہوتا کہ وصال پہلے نمبر پہ کس کا ہے، دوسرے پہ کس کا ہے، تیسرے پہ کس کا ہے، چوتھے پہ کس کا ہے، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو معیار ہیں ترازو عدالت کا، ذکر کرتے وقت بھی آگے پیچھے کسی کا نام نہیں ہونے دیا، جس کا نمبر پہلا ہے اس کا نام بھی پہلا ہے، جن کا نمبر دوسرا ہے ان کا نام بھی دوسرے نمبر پر ہے، جن کا تیسری خلافت ہے نام بھی تیسرے نمبر پر ہے، اور جن کی چوتھی خلافت ہے نام بھی چوتھے نمبر پر ہے۔ صرف ایک نہیں، میرے پاس ایسے درجنوں شواہد زبان رسالت کے موجود ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ترتیب پسند تھی، ایسی ترتیب پسند تھی کہ جب بھی بولے اسی ترتیب سے بولے ہیں، یہاں تک کہ جس وقت مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا سب سے پہلے خود پتھر رکھا، فرمایا ابو بکر اب تم پتھر لے آؤ، وہ لا چکے، فرمایا عمر اب تم لے آؤ، وہ فارغ ہوئے، فرمایا عثمان اب تم لے کے آ جاؤ، وہ فارغ ہوئے، فرمایا علی اب تم لے کے آ جاؤ رضی اللہ تعالی عنہم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا محبوب یہ ترتیب کیسی ہے کہ ایک ایک کر کے باری باری سب کو بلایا ہے؟ فرمایا جو پتھر رکھنے کی ترتیب ہے یہی خلافت کی بھی ترتیب ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو امور مستقبل کے لحاظ سے تھے ان کی وضاحت کرتے ہوئے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا یکون بعدی ائمہ، میرے بعد ایسے بادشاہ آئیں گے لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی، کہ وہ میرا طریقہ نہیں اپنائیں گے اور وہ میری سنت پہ نہیں چلیں گے، ایسے لوگ حکمرانی میں آ جائیں گے۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، ان میں اور ان کے ساتھ چمچے کڑچے کیسے بن جائیں گے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، جسم انسانی ہوں گے مگر دل شیطانی ہوں گے۔ قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل شیاطین جیسے ہیں، فی جسمان انس، انسانوں کے اندر انسانی جسم مگر دل جو ہے وہ شیطانی ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے پوچھا کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکت ذالک، اگر ایسا زمانہ پالوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ قیامت تک کے لوگوں کے لیے انہوں نے جس وقت مسئلہ پوچھا
تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تسمع و تطیع للامیر، فرمایا تم نے جو امت مسلمہ کا امیر ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، حکمران کو نہیں دیکھنا جو دھونس دھاندلی سے مسلط ہو گیا ہے۔ امت مسلمہ کا جو امیر ہے، امت مسلمہ کا جو امیر ہے اس امیر کی طرف تم نے متوجہ ہونا ہے۔ وَإِن دورِ بَظَہْرُ کا، اگرچہ تمہاری پشت پہ کوڑے بھی لگتے رہے، وَأُخِذَ مَالُ کا، اگرچہ تمہارا مال بھی چھین لیا جائے، پھر بھی تم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، تم نے حق کی حمایت کرنی ہے۔ تو یہ جو امور غیبیہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ہر ایک میں حکمت تھی، ہر ایک کے اندر سبق تھا، اور جو سوالات ہوئے سوالات سارے کے سارے مفید تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، یہی جو احادیث ہیں اور بخاری کے بطور خاص جو مقامات ہیں، وہاں ایک شارح نے شرح کرتے وقت جس کا ایک مخالف کیمپ سے تعلق ہے، جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعۃ الا نبأتکم بہ، جو چاہو مجھ سے پوچھو، جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب تمہیں دوں گا۔ آج سے لے کر قیامت تک بینکم و بین الساعۃ، یہ بخاری میں الفاظ ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے، لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعۃ، آج سے لے کر قیامت تک کی جو بھی بات پوچھو، کلمات حسر ہیں، مطلب کیا ہے، لاکھ پوچھو لاکھ بتاؤں گا، کروڑ پوچھو کروڑ بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہ کسی ایک کا بھی میں وعدہ کروں کہ بعد میں نہیں، ابھی بتا دوں گا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور یہ وہ پس منظر تھا جب منافقین نے کہا تھا کہ اگر ان کو پتا ہوتا تو ہمارا پتا ہوتا، ہمارا تو پتا نہیں، باتیں قیامت کی کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ممبر منگوا لیا، ممبر پہ بیٹھے تقریر شروع کر دی، اسی کے حصے بخاری میں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں۔ اب تقریر کرنے کے بعد فرمایا حل انتم منتہون، حل انتم منتہون، تمہارے بکواس کب ختم ہوں گے منافقو، میرے بارے میں کہتے ہو کہ مجھے پتا نہیں ہے، تانو ما بال اقوام تانو فی علمی، وہ لوگ ہوتے کون ہیں جو مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، اگر جواب نہ دے سکا تو پھر باتیں کر لینا، اور اگر میں ہر جواب دینے کو تیار ہوں تو پھر تم کون ہوتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، ما بال اقوام، تم ہوتے کون ہو، رب دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں، اور میں رب کے دیے ہوئے سے سب کچھ بتانے والا ہوں۔ اس موقع پر کچھ سوالات ہوئے، اور بخاری میں ذکر ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا من ابی، محبوب یہ بتاؤ میرا باپ کون ہے، من ابی، یہ نہیں پوچھا کہ میری امی سے نکاح کس کا ہے، پوچھا کہ حقیقت میں میرا باپ کون ہے، من ابی، میرا باپ کون ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، سرکار نے جو پیشکش فرمائی تھی، اجازت دی تھی، وہ تو مستقبل کی تھی، آج سے لے کر قیامت تک کی جو بات پوچھو میں بتا دوں گا، لیکن پوچھنے والے نے کیا پوچھی، پوچھنے والے نے ماضی کی پوچھ لی، چونکہ پوچھتے ہیں من ابی، میرا باپ کون ہے، تو یہ صحابی جو بڑی عمر کے ہیں یہ تو کئی سال پہلے کی بات پوچھ رہے ہیں، چونکہ ان پر لوگ جب کوئی غصے میں آتا تھا تو تم کہتے تم تو باپ کے بیٹے ہی نہیں، تمہارا نسب خراب ہے، ان کی امی پہ الزام لگا دیتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو غیب کا موضوع جاری ہے تو میں اپنی کلیئرنس کروا لیتا ہوں، اگر مسئلہ خراب ہے تو پھر مجھے غصہ نہیں ہوگا، اور اگر ٹھیک ہے تو زبان رسالت سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ من ابی، بتاؤ محبوب، کہہ جو رہے ہو کہ ہر بات بتاؤں گا قیامت تک کی، تو مجھے ماضی کی بتا دو کہ میرا باپ کون ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو قیامت کی کہا، وہ پوچھو، تم ماضی کی کیوں پوچھتے ہو۔ نہیں، صحابی کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر مستقبل کی بتا سکتے ہیں تو ماضی کی کیوں نہیں بتا سکتے، مستقبل کی بتاتے ہیں تو ماضی کی بھی بتائیں گے، کیونکہ شان رسالت تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانی جاتی ہے، مستقبل سے خود ہی سمجھ گیا کہ ماضی بھی ان کو آتا، اور سرکار پورے اترے، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ماضی کی کیوں پوچھی، فوراً فرمایا حذیفہ السہمی، عبداللہ تمہارے ابا جی کا نام حذیفہ سہمی ہے، تم حلال زادے ہو، تمہارے نسب میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اب یہ بھی نبوت ہے، یہ بھی نبوت کی روشنی ہے، اور یہ بھی نبوت کے فیصلے ہیں۔ اب یہ بتانا کہ تمہارا حقیقت میں باپ قوم ہے، تم نطفہ کس کے ہو، یہ حج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ روزے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ غیب کا مسئلہ ہے اور بڑی چھپی ہوئی بات ہے اور مجمع عام میں پوچھی گئی ہے اور سرکار نے بروقت بتائی ہے اور فرمایا ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھتے چلے جاؤ. اور صحابی مطمئن ہیں اور ان کا یقین کتنا تھا. جب گھر میں گئے تو امی نے کہا کہ اے عبداللہ کچھ تمہیں سوچنا چاہیے تھا, مجھ سے تو کم از کم پوچھ لیتے. جاہلیت کے زمانے میں پتہ نہیں ہمارا وقت کیسے گزرتا رہا, ہو سکتا تھا کوئی خرابی ہوئی ہوتی تم مجھ سے پوچھتے, تم نے براہ راست پوچھ لیا. اور یہ تو آگے عافیت ہے کہ میں نے کیا ہوا کچھ نہیں تھا, میرا کردار ستھرا تھا, لیکن تجھے کم از کم مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ رب کے نبی تو سب کچھ بتا دینے والے ہیں. ہو سکتا تھا میں نے غلطی کی ہوتی اور مجمع عام میں وہ بتاتے تو میرے پلے کیا رہ جاتا. تو حضرت عبداللہ نے کہا آج اگر میرے نبی مجھے کسی کالے سیاہ غلام کا بیٹا بناتے میں بننے کو تیار ہو چکا تھا. اس واسطے مجھے ان کے علم غیب پر پورا یقین ہے, وہ جو بتاتے تو میں بن جاتا. کہ سرکار نے کہا ہے تو میں اسی کے ہی ہوں جس کا سرکار فرماتے ہیں. یہ جو انداز ہے اس پر وہ لکھنے لگا شارع کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو پوچھنا پوچھو, تو صحابی فالتو سوال پوچھنا شروع ہو گئے. اب یہ کس کو حق حاصل ہے کہ وہ صحابی کے سوال کو, سرکار کے جواب کو فالتو قرار دے؟ اگر فالتو ہوتا تو سرکار فرماتے تم بولتے کیوں ہو, یہ تو میں نے کہا ہی نہیں, یہ سوال تمہارا میرا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہو ایسی باتیں پوچھ کے. سرکار نے تو جواب دیا ہے, تو سرکار نے جسے فالتو نہ کہا ہو اور آج کوئی اسے فالتو کہے تو وہ خود فالتو ہو سکتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو, بلکہ میں نے تو اس کی شرح میں ایک وقت میں یہ کہا تھا کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی بولے ہیں یہ شک کے مریض نہیں تھے کہ انہیں کوئی امتحان مقصود تھا کہ پوچھتا ہوں پتہ چلتا ہے آتا ہے یا نہیں آتا. نہیں, ان کا طریقہ وہ تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام کا طریقہ تھا. کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آ کے پوچھا تھا مل اسلام مل ایمان مل احسان, محبوب یہ بتاؤ ایمان کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے, احسان کیا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے. جب جبریل رخصت ہوئے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ کیونکہ صحابہ بھی بڑے حیران تھے کہ نہ مدینہ شریف کا ہے نہ ہی مسافر ہے. مدینہ شریف کا اس لیے نہیں کہ ہم سب کو جانتے ہیں, گرد و نواح کو بھی جانتے ہیں. مسافر اس لیے نہیں کہ یوں لگتا ہے ابھی غسل خانے سے غسل کر کے باہر کپڑے نئے پہن کے آ گیا. شدید و بیاض ثیاب شدید و سواد شعر, بخاری میں ہے کہ بالوں کا رنگ سیاہ بڑا ہے, کپڑے سفید بڑے ہیں. اب اس وقت کوئی ٹوڈی میں بیٹھ کے تو شیشے بند کر کے آ نہیں سکتا تھا, آنا تھا تو پھر وہ اونٹنی پہ بیٹھ کے آنا تھا. رستے کا گرد و غبار تھا, مسافر تھا تو غبار تو ہوتا بالوں پر, غبار ہوتا زلفوں پر, داڑھی پر, غبار ہوتا کپڑوں پر. کہتے نہیں بال بڑے سیاہ ہیں اور کپڑے بڑے سفید ہیں. محبوب ہم نہیں جانتے یہ کون, آپ ہی بتا سکتے ہیں. فرمایا ذاکا جبریل, یہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب ہیں سوال کرتے, مگر سرکار نے کیا فرمایا, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں. انہیں کوئی نہیں شک کہ اسلام کیا ہوتا ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, احسان کیا ہوتا ہے. یہ تمہیں بتانے آئے ہیں کہ یہ سوال ایک کرے گا مجلس میں بیٹھے ہوں کو پتہ چل جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. حالانکہ سکھایا تو نبی علیہ السلام نے ہے, جواب تو سرکار نے دیا ہے. جبریل علیہ السلام نے تو صرف سوال کیا ہے. تو جو انداز حضرت جبریل علیہ السلام کا تھا اس موقع پر, وہی انداز حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کا تھا اس موقع پر. وہ شک کے مریض نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی باتیں کی ہوں. باتیں جنہوں نے کی تھی وہ سارے سر نیچے کر کے بیٹھے تھے, اب بول ہی نہیں رہے تھے. سرکار غصے پہ تھے, چہرے پر جلال تھا, رنگ سرخ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اتنی بے چینی محسوس کر رہے تھے کہ پورے اٹھ بھی نہیں سکے اور گھٹنوں کے بل کہتے ہیں محبوب رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبک نبیا. محبوب ہم میں سے کسی نے ایسی باتیں نہیں کی. ہم تو اللہ کو رب مانتے ہیں, اسلام کو دین مانتے ہیں, قرآن کو امام مانتے ہیں اور تجھے غیب دان مانتے ہیں.
وبے کا نبی، ہم تو آپ کو نبی مانتے ہیں۔ اب ایسی حالت کے اندر وہ سارے اوپر ہی نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا پتہ چل جائے گا، اب مجلس عام میں ہماری بے عزتی ہوگی کہ یہ ہے وہ کہ جو پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کو پتہ کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی نے کہا وہ نہیں پوچھتے تو میں پوچھ لیتا ہوں، تاکہ کل جب اٹھ کے یہ کہیں گے کہ اگر پوچھتے تو پیغمبر کو آنا نہیں تھا تو میں ان کا پہلے منہ بند کر دیتا ہوں، پوچھ میں لیتا ہوں، جواب سرکار دیں گے تو ان کا منہ بند ہو جائے گا کہ دیکھو پوچھا گیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ہے۔ اس بنیاد پر حکمت کتنی ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کے بولنے کی۔ لیکن آج کا وہ شاعر کہتا ہے کہ صحابہ نے فالتو سوال شروع کر دیے، تو صحابی نے سوال فالتو کیا تو پھر تو معاذ جواب بھی فالتو ہوگا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ فالتو قرار پائے گا، اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ وہ مقصد کا سوال تھا، اور ایک اس وقت کا ہی مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا بلکہ قیامت تک کے لوگوں کی الجھنیں دور ہونی تھی۔ اگر وہ سوال نہ کرتے تو آج کا ہم کہاں سے جواب لاتے، ہم اس کی دلیل کہاں سے پیش کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دنیا ظاہر باطن سب کا علم دیا ہے، ماضی مستقبل سب کا علم دیا ہے۔ اب دیکھو اعلان کیا تھا اور اس کے لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ، جو بھی پوچھو گے میں جواب دے دوں گا۔ اس بنیاد پر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات حسر استعمال کیے تو حوصلہ تھا، پتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے، ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ پوچھنا ہے ہزار ہزار پوچھو، پوچھنا ہے لاکھ لاکھ پوچھو، پوچھنا ہے کروڑ کروڑ سوال پوچھو۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب سرکار کو پورا اپنے اندر اس بات پر اطمینان تھا کہ جو بھی یہ پوچھیں گے وہ سب کچھ میرے علم میں موجود ہے، اور پوچھنے والے نے پوچھ بھی لیا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی ارشاد فرمایا ہے، اور یہ انداز لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ، اس کے لحاظ سے اگر وضاحتیں کی جائیں تو وہ موضوع بہت طویل ہے، ایک اس کی پہلے قسط بھی پوری گزر چکی ہے، اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا علم جتنی ان کو معلومات تھیں، یا خیال آ جاتا صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور کہتے محبوب آپ کو رب نے قیامت تک کی ساری خبریں دی ہوئی ہیں، تو آپ بتائیں کہ زمین پہ قیامت تک جتنے ملک بنیں گے ان کے نام کیا کیا ہیں۔ اگر یہ سوال ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام ان ملکوں میں پاکستان کا نام بھی لیتے، چونکہ کہا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ، قیامت تک کی جو بات پوچھو۔ وہ کوئی نماز روزے کی بات تو نہیں ہو رہی تھی، مطلقاً علوم کی بات ہو رہی تھی، مطلقاً وقائع کی بات ہو رہی تھی، جو پوچھو میں بتاؤں گا۔ تو پوچھا جاتا اگر ممالک کے نام کی جغرافیہ تقسیم ہو جائے گا، جس وقت ملک بن جائیں گے تو کیا کیا نام ہوں گے، تو ان ناموں کی لسٹ میں پاکستان کا بھی نام آتا۔ اور اگر وہ پوچھ بیٹھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس حصے کو آپ پاکستان کہہ رہے ہو اس کے شہروں کا بھی نام لے لو، تو میرے نبی علیہ السلام گوجراں والا کا بھی نام لے لے، کیونکہ فرمایا جو پوچھنا ہے قیامت تک کا پوچھو میں بتاؤں گا۔ تو وہ پوچھتے کہ محبوب جس ملک کا نام لیا تو آپ تو ہر شہر کو بھی جانتے ہیں، پھر اس کے شہروں کا بھی نام لو، تو گوجراں والا کا بھی ذکر آتا۔ اور اگر پوچھتے محبوب پھر اس گوجراں والا کے محلے محلے کا بھی ذکر کر دو تو پیپلز کالونی کا بھی تذکرہ ہو جاتا۔ اور اگر پوچھا جاتا کہ اس پیپلز کالونی کی جو مساجد ہے ان کا بھی نام بتا دو تو جامع مسجد رضائے مجتبیٰ کا بھی تذکرہ ہو جاتا۔ یہ بخاری شریف ہے، لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ، وہ کلمہ حسر جو لا الہ الا اللہ میں ہے کہ اب جب لا کے بعد اللہ آیا تو رب کے سوا سب کی نفی ہو گئی۔ فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ، ایک بھی نہیں جس کا جواب مجھے نہ آئے، مجھے سب کا جواب آتا ہے۔ اور بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوگی، اگر وہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مختلف صدیاں آئیں گی تو ہر سال کے رمضان کا بھی بتاؤ،
کہ وہ کس کس انگریزی مہینے میں آئے گا، تو آج کے رمضان کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا۔ پھر پوچھا جاتا اس کے عشرہ مغفرت کا جو پہلا جمعہ ہے محبوب اس کا بھی بتا دو، تو آج کا تذکرہ بھی ہو جاتا۔ اور پھر پوچھا جاتا اس پہلے جمعہ میں مسجد رضا مجتبیٰ میں جو جو نماز پڑھنے جائیں گے محبوب ان کا نام بھی بتا دو، تو ہر غلام کا تذکرہ وہاں پہ ہو جاتا۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعۃ الا نبأتکم بہ، جو پوچھو گے میں اس کے بارے میں تمہیں جواب دے دوں گا، جو پوچھو گے میں اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں اور یہ کوئی عام کسی کتاب کی بات نہیں، صحیح بخاری شریف میں ہے، بار بار آئی ہے بخاری شریف میں۔ اور کہنے والے معاذ اللہ کہہ رہے ہیں فالتو سوال کر دیا صحابی نے، فالتو نہیں کیا۔ یہ ہے اصل میں وہ مرض دل کا کہ جہاں ہوتا ہے اس کا دھواں نکل آتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اہل سنت کا خمیر ایسا بنایا ہے، ضمیر ایسا بنایا ہے کہ یہ باتیں اس وقت کی سنتے ہیں اور وہاں جیسے چاندنی ہوئی تھی 1 منٹ سے پہلے یہاں بھی چاندنی ہو جاتی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، نماز کا چونکہ وقت ہو چکا ہے، مسجد رضا مجتبیٰ کی تعمیر کا سلسلہ ابھی کافی باقی ہے، دارالعلوم ہے، اس کی تعمیر میں تقریباً ان دنوں میں 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے جامعہ صدیقیہ جلالیہ بنات کے لیے۔ لیکن آپ سے بطور خاص مسجد کی تعمیر کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، آئندہ جمعۃ المبارک اچھی طرح سارے دوست تیاری کر کے آئیں اور اس میں بطور خاص اس سلسلے کے لیے کہ اس کا جتنا کام باقی ہے اس کے لیے بھرپور طریقے سے فنڈ ایسے موسم میں اکٹھا ہو جائے کہ جس میں 1 پر 70 کا ثواب ملتا ہے، بلکہ 700 تک اور اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس واسطے بطور خاص آج بھی اس وقت جو دوست دینا چاہیں وہ ہمارے منتظمین جو مسجد ان کے پاس پہنچائیں یا جاتے وقت دیں، لیکن آئندہ جمعۃ المبارک بطور خاص اہتمام کے ساتھ اس کے لیے آنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے جو فہم دین کورسز کا سلسلہ آج سے 17 سال پہلے شروع کیا تھا، اللہ کے فضل سے اب 18واں فہم دین کورس بھٹی میرج ہال میں روزانہ نماز فجر کے بعد ہو رہا ہے۔ روزانہ ایک نیا موضوع اور روزانہ ایک نئی لذت اور روزانہ ایک نیا نکھار ہوتا ہے، اور دن گنتی کے ہیں اور 10 گزر بھی گئے ہیں اور باقی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اس واسطے جو گوجرانوالا شہر کے لوگ ہیں اور قرب و جوار کے، وہ ضرور لائیو وہاں پہ پہنچیں لائیو پروگرام دیکھنے کے لیے، اپنی لائیو شرکت کے لائیو ثواب کے لیے۔ اور یہ موضوعات ان کی جتنی ماحول میں ضرورت ہے یقیناً ہر صاحب بصیرت انسان اس سے باخبر ہے، اور جو دور دراز شہروں کے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ادارہ صراط مستقیم کی ویب سائٹ ہے www.siratmustaqim.net اس کے ذریعے سے لائیو سن سکتے ہیں۔ اس واسطے باقی موضوعات بڑے اہم موضوعات ہیں، پہلے بھی اہم ہوئے، ان سب کی سماعت کے لیے وقت پہ پہنچا کریں۔ رب ذوالجلال سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔